بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی رہنما جمعیت علماء اسلام حافظ حسین احمد کی تعزیت کے لیے کوئٹہ آمد۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس موقع پر حافظ حسین احمد کی بلندی درجات کے لیے دعا کی ہے۔ انہوں نے حافظ حسین احمد کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے حافظ حسین احمد کے اہل خانہ سے تعزیت کی۔ ان کے صاحبزادہ حافظ منیر احمد کو حافظ صاحب کی دستار بندی کی۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب نے حافظ منیر احمد، حافظ زبیر احمد، حافظ محمود احمد، ظفر حسین بلوچ، انس منیر، حافظ رشید احمد اور خلید احمد سے بھی تعزیت کی ہے۔ افغان وزیر خارجہ سے پاکستانی وفد کی ملاقات، دو طرفہ مسائل پر تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے حکومت پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق خان اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد نے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات، سیاسی و اقتصادی تعاون، راہداری اور عوام سے عوام کے تبادلوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امارت اسلامیہ کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے اس بات پر زور دیا کہ ٹرانزٹ روٹس اور تجارتی شعبوں میں رکاوٹیں کسی بھی فریق کے مفاد میں نہیں ہیں اور یہ ضروری ہے کہ مسائل کو ایک دوسرے سے نہ جوڑا جائے۔ افغان وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کو زبردستی ڈیپورٹ کرنے کے بجائے بتدریج باوقار طریقے سے اپنے وطن واپسی کا انتظام کرنا چاہیے۔ پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق خان نے افغانستان میں امن کو پاکستان اور خطے کے مفاد میں قرار دیا اور افغانوں کو ویزے کی فراہمی اور ان کے پاکستان میں سفر کی سہولت کے لیے ضروری اقدامات کرنے اور تجارت اور ٹرانزٹ کے شعبوں میں موجودہ مسائل کے حل کے لیے عملی اقدامات کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ دونوں اطراف نے مسائل کے حل کے لیے مشترکہ میٹنگز اور وفود کے تبادلے پر بھی زور دیا ہے۔ امریکہ نے سراج الدین حقانی پر $1 کروڑ کا انعام ختم کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان مفتی عبدالمتین قانع نے بتایا ہے کہ امریکہ نے امارت اسلامیہ افغانستان کے وزیر داخلہ خلیفہ سراج الدین حقانی اور 2 دیگر عہدیداروں کے خلاف رکھی گئی انعامی رقم واپس لے لی ہے۔ ان کے مطابق وزیر داخلہ کے علاوہ حافظ عبدالعزیز حقانی اور حافظ یحییٰ حقانی کے خلاف بھی اعلان کردہ انعامی رقوم کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پہلے امریکہ نے خلیفہ سراج الدین حقانی کے سر کی قیمت $10 ملین، جبکہ حافظ عبدالعزیز حقانی اور حافظ یحییٰ حقانی کے لیے $5 ملین کا انعام مقرر کیا تھا۔ امریکہ کے فیصلے کی ممکنہ وجوہات کیا ہیں؟ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حال ہی میں امارت اسلامیہ نے خیرسگالی کے طور پر ایک امریکی قیدی کو رہا کیا تھا۔ اس اقدام کو امریکہ میں مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اس فیصلے کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام امریکہ اور افغانستان تعلقات میں بہتری کی علامت ہے اور دونوں ممالک کو گزشتہ 2 دہائیوں کے تنازعات کو پس پشت ڈال کر سیاسی و اقتصادی تعاون کو فروغ دینا چاہیے۔ امریکی وفد کے کابل میں مذاکرات کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے۔ حال ہی میں ایک اعلیٰ سطحی امریکی وفد نے کابل میں افغان وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے ملاقات کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری اور 2 طرفہ تعاون پر زور دیا گیا۔ ملاقات میں اقتصادی ترقی، سفارتی روابط اور علاقائی استحکام جیسے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ یہ پیش رفت امریکہ اور امارت اسلامیہ کے تعلقات میں ایک نئے موڑ کی نشاندہی کرتی ہے۔ اگرچہ امریکہ نے باضابطہ طور پر افغان حکومت کو تسلیم نہیں کیا، مگر حالیہ اقدامات اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان برف پگھل رہی ہے۔ یہ فیصلہ نہ صرف افغانستان میں امریکی پالیسی میں تبدیلی کی علامت ہو سکتا ہے بلکہ خطے میں مستقبل کی سفارتی حکمت عملی پر بھی اثر ڈال سکتا ہے۔ تاہم یہ دیکھنا باقی ہے کہ امریکہ اور امارت اسلامیہ کے تعلقات آئندہ کس سمت میں جاتے ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر نے کابل میں اورگندی ٹرانسپورٹ ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ کے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور ملا عبدالغنی برادر اخند نے کابل کے ضلع پغمان میں اورگندی ٹرانسپورٹ ٹرمینل کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں وزیر ٹرانسپورٹ اور ایوییشن ملا حمید اللہ اخندزادہ،
نجی شعبے کے نمائندوں اور مقامی افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ اس منصوبے کو ملک میں ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل قرار دیا جا رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اخند نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹرانسپورٹ کے بنیادی ڈھانچے کی معیاری تعمیر اور اس کی توسیع اقتصادی ترقی، داخلی و علاقائی روابط کے فروغ اور عوامی سہولت کے لیے ناگزیر ہے۔ ان کے مطابق کئی دہائیوں کی جنگ اور بدعنوانی کے باعث اس شعبے پر خاطر خواہ توجہ نہیں دی گئی، جس کے نتیجے میں انفراسٹرکچر کی حالت بگڑ چکی ہے، عوامی املاک پر قبضے ہو چکے ہیں اور سڑکوں کی حدیں محدود ہو گئی ہیں۔ ملا عبدالغنی برادر اخند نے اس موقع پر امارت اسلامیہ افغانستان کی حکمت عملی واضح کرتے ہوئے کہا کہ حکومت ٹرانسپورٹ اور مواصلاتی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ سرکاری املاک کو مافیا اور بااثر شخصیات سے واگزار کرانا اور سڑکوں کی اصل حدود کو بحال کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ اس سلسلے میں اورگندی ٹرمینل کا عملی کام شروع کر دیا گیا ہے، جس میں 42 جدید سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ واضح رہے کہ یہ منصوبہ تقریباً 450 ایکڑ اراضی پر مشتمل ہے اور اس پر 1 ارب 285 ملین افغانی لاگت آئے گی۔